الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا۔ یہ رزق میں بندش ختم، رزق میں اضافہ کے لیے اور رزق کے اندر برکت کے لیے کمال اسم اعظم کا وظیفہ ہے، کمال۔ دوستو، اگر رزق کے اندر کسی قسم کی بندش اور رکاوٹیں رزق کے اندر کیسے آتی ہیں؟ صرف ہوتی گناہوں کی نحوست ہی ہے، ورنہ رزق کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، یار فلاں آدمی نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے، فلاں آدمی نے ہمارا رزق۔ بندوں کی کیا طاقت ہے کہ وہ رزق بند کریں یار؟ اللہ رب العزت رزق دینے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون ہے اس دنیا کے اندر جو کہے کہ میں نے فلاں کا رزق بند کر دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، صرف گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں ہماری، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نماز نہ پڑھنی، دین کا کوئی کام نہ کرنا، رب رسول کی بارگاہ میں نہ جھکنا، اللہ کو یاد بھی نہ کرنا، پھر جب گناہوں کی نحوستیں پڑتی ہیں، پھر انسان کو جب ذلیل و رسویاں ملتی ہیں دنیا میں، پھر کہتا ہے یار ہمارا تو رزق بند ہو گیا ہے، ہمارا تو فلاں آدمی نے رزق بند کر دیا ہے۔ پھر بھاگتے ہیں بابوں کی طرف، ہم پر کسی نے جادو کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حالانکہ نحوست ہوتی ہے، اور نحوست جادو سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور پھر آگے والے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں دو نمبر، وہ کہتے ہیں یار واقعی آپ کا تو فلاں آدمی نے رزق بند کر دیا ہے، آپ کا تو فلاں آدمی نے جادو کیا ہے۔ وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے رشتوں کے اندر بھی دراڑیں پیدا ہو گئیں، غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئیں، اور پھر اس کا حل بھی نہ نکلا، پھر جناب علی ذہنی ڈپریشن کا بھی مریض بن گیا۔ کیوں نہ ہو کہ صرف ایک لفظ ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز رزق کی بارش آئے گی، انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کرنا اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کرو، رزق وسیع ہوتا ہے، اور گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کریں، مولا کریم دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کریں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت بڑا انعام اس سے عطا فرماتا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط، روزانہ کی بنا پہ تھوڑا بہت صدقہ کر لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ رزق کو وسیع کرتا ہے، اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ جہنم کی جو گرمائش ہے اس کو کم کرتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ ان شرائط پر آپ عمل کر کے اور پھر ایک لفظ پڑھو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، انشاءاللہ العزیز۔ اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، باوضو رہیں، ورنہ باوضو ہو کر صرف ایک لفظ ہے وہ لفظ پڑھتے رہیں۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ صرف ایک ہی لفظ، یا رزاقو، یا رزاقو۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، آپ اس اسم اعظم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔
انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، اور رزق ایسا وسیع ہوگا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔